صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہوا ہے، آج پہلا روزہ ہے 2022 کا، تو آپ سب کو میری طرف سے ماہ رمضان کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے۔ تو ہم لے کے چل رہے تھے قرآن کے روڈ ورڈز کو آیت وائز اور سورت وائز۔ تو سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آج ہم سورہ ناس شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ ناس کی آیت نمبر 1 کا پہلا روڈ ورڈ کل لیں گے، کل اعوذ برب الناس سے میں کل کا لفظ لیا جائے گا۔ تو میرا نام محمد اورنگزیب ہے۔ تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں۔ تو سورۃ الناس ہے، آیت نمبر 1 ہے، روڈ ورڈ اس کا قول ہے، اور یہ قرآن شریف میں 1722 دفعہ مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اس روڈ ورڈ کے ساتھ جو ورڈز بنے ہوئے ہیں قرآن مجید میں وہ 1722 دفعہ ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں، اس کی تعریف پیش کرتے ہیں، القول اور القیل کے معنی بات کے ہیں۔ لفظ کل ہے تو اس کا روٹ ورڈ کاف و لام ہے، اور وہ ساتھ القیل کا لفظ لے کے آئے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ قرآن شریف کی آیت پیش کر سکیں۔ تو القول اور القیل کے معنی بات کے ہیں، اور القیل کا لفظ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 میں ہے، ومن دعاکم من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قول کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آئیے آگے تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو 7 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے حروف کے مجموعہ پر۔ وہ فرماتے ہیں عام طور پر حروف کے اس مجموعہ پر قول کا لفظ بولا جاتا ہے جو بذریعہ نطق زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جو بذریعہ مطلب ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ قول ہے۔ اور پھر فرماتے کبھی انواع ثلاثہ یعنی اسم، فعل اور حرف میں ہر ایک کو قول کہا جاتا ہے۔ اسم و فعل اور حرف ہر ایک کو قول کہا جاتا ہے۔ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے اس کو قول کہتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بات ابھی ذہن میں ہو اور زبان تک نہ لائی گئی ہو، اس سے بھی قول کہتے ہیں۔ یعنی ابھی صرف دل میں خیال ہے اور زبان تک آپ نے ابھی تک کوئی لفظ نہیں بولا، تو اس کو بھی قول کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن سے انہوں نے دی ہے کہ جو صرف دل میں جو بات ہوتی ہے اور ابھی آپ نے زبان سے نہیں کہی ہوتی، اس کے لیے وہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 8 کو پیش کر رہے ہیں، وَيَعْقُلُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يَعْذِبُونَ اللَّهَ وَيَعْقُلُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ جو قول کا لفظ ہے وہ صرف انہوں نے دل میں یہ بات سوچی تھی، زبان سے ادا نہیں کی تھی، تو وہاں پہ بھی اس کو قول سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یعقلون فی انفسہم لولا یعذبون اللہ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں، یعنی یہ صرف ان کے دل میں بات تھی، ابھی انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ پہلی بات کا مفہوم تو یہ بنتا ہے جو بات بھی زبان سے نکلے گی اسے قول کہتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی آپ کی زبان سے نہیں نکلی، صرف دل میں ہے، اس کو بھی قول کہتے ہیں۔ اور اپنے دل میں وَيَعْقُلُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُونَ اللَّهُ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ میں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا، یعنی کیسے جو بکواس کرتے ہیں دلوں میں تو اللہ تعالیٰ میں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا۔ وہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل لاتے ہیں اپنے الٹے سیدھے خیالات کی بنیاد پہ، یعنی دل میں خیال کرنے کو قول سے تعبیر کیا یہاں پہ۔ آگے دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ تیسرے معنی وہ بتاتے ہیں کہ رائے خیال اور عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے، کہ صرف رائے خیال اور عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس کے اگزامپل وہ دے رہے ہیں، جیسے فلان یقول بقول ابی حنیفہ، یعنی فلاں شخص ابو حنیفہ کی رائے کا قائل ہے، تو یہاں پہ بھی قول
کا لفظ سے ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ چلتا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان میں بڑے سخیر پاک و ہند میں اکثر فالوورز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ہیں۔ تو چوتھا میننگ وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز پر دلالت کرنے کو قول سے تعبیر کر لیتے ہیں، مطلب ایک شخص دوسرے شخص پہ بہت زیادہ اعتبار کر لیتا ہے تو وہ اس کی بات کو ہی دلیل مان لیتا ہے۔ تو کسی چیز پر دلالت کرنے کو قول سے تعبیر کر لیتے ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے تعالی الحوس وقال قطعنی، ہوش بھر گیا ہے اور اس نے کہا بس مجھے کافی ہے، یعنی شاعر نے کہا کہ وہ جس بندے کو بہت زیادہ اعتبار کر رہا تھا اس بندے نے شاعر کو آ کے کہا کہ ہوش بھر گیا، اور اس شاعر کا کہنے کا مطلب ہے کہ میرے لیے اس شخص کی بات ہی کافی ہے کہ واقعی ہی ہوش بھر چکا ہوا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم پانچواں میننگ کیا بتاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تو کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا، اس کا کم و بیش مفہوم ہو، اس میں بھی نکل آیا کہ جو بات اب زبان پہ نہیں آئی تھی صرف دل پہ تھی لیکن اس کے ساتھ ہے، اور اس کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کا صدقے دل سے اعتبار کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا۔ تو آگے جیسے فلان یا قول بقاضا فلان، کہ اس کا صدقے دل سے خیال رکھتا ہے، کہ ایک شخص دوسرے شخص کا صدقے دل سے خیال رکھتا ہے، تو اس میں عمل بھی شامل ہو گیا، وہاں پہ صرف بات تھی دل میں، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ پھر فرماتے ہیں چھٹے مہینے میں کہ اہل منطق کے نزدیک قول بامعنی حد کے آتا ہے، جیسے قول اجوار قاضا و قول الحرز قاضا، یعنی جوہر کی تعریف یہ ہے اور عرض کی یہ ہے، یعنی یہاں پہ حد بیان کر دی کہ جوہر کی حد یہ اور عرض کی حد یہ ہے، اس کے آگے جو حد سے آگے اگر بڑھیں گے تو اس کی تعریف میں داخل نہیں ہوگی وہ چیز۔ اور آگے وہ ساتواں میں نے بتاتے الہام کرنا یا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اس کے لیے بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ قرآن شریف سے دلیل دے رہے ہیں۔ قُلْنَا يَذَكَّرْنَيْنِ تُعَذِّبَ سورۃ القاف کی آیت نمبر 86، اور ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو تکلیف دو، یا ان کو تکلیف دو، یا آگے دوسری آپشن بھی دی تھی اللہ نے ان کو۔ تو یہاں پہ اس آیت میں قلنا کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی، کیونکہ اکثر کے نزدیک ذوالقرنین پیغمبر نہیں ہے، تو ان کے دل میں یہ بات القا ہوئی، یعنی ان کو کسی وحی ذریعے کے ذریعے نہیں، اور اس کا تھوڑا بہت مفہوم یہ ہے کہ نا سورۃ القاف میں ذوالقرنین کا پورا قصہ ہے، بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دسترس دے رکھے تھے تمام چیزوں پہ، تو ان کے 3 سفر کا ذکر ہے قرآن شریف میں، یہ ان کا سب سے پہلا سفر، ان کے سب سے پہلے سفر کا ذکر ہے جب یہ سورج غروب ہونے والی جگہ تک پہنچ گئے تھے، اور وہاں کے گندے نالے جیسے یعنی سمندر کو ایسے ندی نالے سے تشبیہ تھی، اور وہاں پہ سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا، تو وہاں پہ جو قوم آباد تھی تو ان کو ذوالقرنین نے فتح کر لیا تھا، وہ کافر قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے فرمایا قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذبا، کہ یا ذوالقرنین آپ ان کو عذاب دیں یا ان سے درگزر کریں۔ تو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا اس کو تو سزا دوں گا اور باقیوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اس آیت کا، سورۃ القاف کی آیت نمبر 86 کا۔ تو یہاں پہ بامعنی القا کرنے کی ہے، قلنا کا لفظ جو ہے وہ یعنی کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی گئی ہے، ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو تکلیف دو، وہاں اس آیت میں قول کا لفظ بامعنی الہام اور القا کے ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہاں پہ لفظ قول کی ڈسکشن کمپلیٹ ہو گئی، آئیے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی بات جو زبان سے نکلے اس کو بھی قول کہتے ہیں، اور دل کی بات جو ابھی زبان سے ادا بھی نہیں ہو
اس کو بھی قول کہتے ہیں اور اس کی دلیل انہوں نے قرآن شریف سے بھی دی تھی، اور کسی کے رائے خیال پر اور عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رائے خیال پر عمل کرتا ہوں یا ان کے عقیدے پر عمل کرتا ہوں، یا کوئی امام مالک کے عقیدے پر عمل کرتا ہے، یا کوئی یا امام مالک کی رائے یہ ہے، یا امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، یا امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے، تو کوئی بھی شخص جو ان کے رائے پہ عمل کرنے والا ہے، کسی کی رائے خیال پر اور عقیدہ پر بھی قول کا لفظ بولا گیا ہے، اور دلیل لے لینا کسی کی بات پر، یعنی پختہ یقین، جیسے شاعر نے کسی کی بات پر یقین کیا کہ حوض واقعی بھر گیا ہے، اور اہل منطق کے نزدیک اس کے معنی حد کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی لام یا القا یا دل میں بات ڈالنے کے بھی آتے ہیں، اور اس کے لیے القا یا دل میں بات ڈالنے کے لیے انہوں نے قرآن شریف میں ذوالقرنین واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا مختصر سے میں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ سوال واقعات والی ویڈیو تو ہے نہیں کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم روڈ ورڈ کو لے کے چل رہے ہیں، تو کاف غلام کہ روڈ ورڈ کل، تو الحمدللہ کل کا لفظ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو کون سی بنے گی۔ سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 ہی ہوگی، قل اعوذ برب الناس، تو کل کا لفظ آج ہو گیا، تو ہم اعوذ کا لفظ لیں گے، اس کا روڈ ورڈ این اوزال، کہو پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ تو اس پہ بھی ویڈیو بن چکی ہے، تو اس پہ نہ پوری ویڈیو بن چکی ہے، میں اس کا لنک دے دوں گا انشاءاللہ جب یہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، اور میرے ہر ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ سب کیسے ہیں؟ تو ہم لے کے چل رہے تھے قرآن کے روڈ ورڈز کو، آیت وائز سورۃ الناس چل رہی تھی، اس کی آیت نمبر 1 چل رہی تھی، اس کے روڈ ورڈ چل رہے تھے۔ تو آج کا روڈ ورڈ ہے عین اوزال، تو اعوذ برب الناس سے ان کا ورڈ بھی ہو گیا، اور ورڈ لیتے ہیں عین اوزال۔ قرآن مجید میں اس روڈ ورڈ سے جو الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 17 بنے ہوئے ہیں، 17 ٹائمز بنے ہوئے ہیں، جیسے اعوذ بنا ہوا ہے، استعیذ بنا ہوا ہے، وَإِذُ بنا ہوا ہے، اس طرح کے، یعنی اس روڈ ورڈ کو لے کے جو الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ 17 دفعہ بنے ہوئے ہیں پورے قرآن شریف میں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا میننگ اور متعلق ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں، مطلب امام باقر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی پناہ لینا اور اسی سے چمٹے رہنا، پناہ لینا، کسی کی پناہ لینا اور پھر اسی سے چمٹے رہنا۔ اس کے لیے وہ محاورہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حاذا فلانا بفلان، کہ فلاں نے اس کی پناہ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 پیش کر رہے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں، اعوذ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب ان سے بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تو انہوں نے اس کی تحقیق کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک گائے سے بات کرو، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ وہ جاہل ترین قوم میں سے جاہل ترین قوم کی طرف نبی تھے اور انہوں نے نبی کے ساتھ ایسے کیا۔ تو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ جب سورۃ طوفان کی آیت نمبر 20 ہے، وَإِنْ يُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ
پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی جنون کے تم مجھے سنسار کر دو. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب وہ مذاکرات کر رہے تھے فرعون سے اس کے دربار پہ، تو فرعونیوں نے فرعون کو مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دے، لیکن وہ کسی وجہ سے ان کے قتل کے حق میں نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے حق میں نہیں تھا. تو ویسے اس کے بڑے دربار میں دھمکی لگا دی، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ نا بنی اسرائیل سے ظلم و ستم بند کرو اور ان کو میرے ساتھ روانہ کر دو تاکہ میں ان کو لے کے ملک مصر سے نکل جاؤں. تو جب اس کی دھمکی کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی وربکم ان ترجمون، اور بے شک میں نے پناہ لے رکھی ہے، اور بے شک میں نے پناہ لے رکھی ہے اس کی کہ جو کہ رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو یا قتل کر دو یا کچھ بھی. تو فرعون کو پھر اس کے قتل کی دسترس ہوئی. پھر سورۃ الفلق کی آیت نمبر 1 ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 18 ہے، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی تجھ سے. یہ مریم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب وہ ان کی طبیعت کسی وجہ سے خراب ہوئی تو وہ علیحدہ شرق کی طرف چلی گئی، شرق مکان کی طرف چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، خوبصورت مرد بنا کے. تو اس وقت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے کہا کہ میں تم سے رحمان کی پناہ لیتی ہوں اگر تم متقی ہو، اور اگر متقی نہیں بھی ہو تب بھی اگر جو اولا پناہ لیتی ہوں. یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا. تو یہاں تک جو آیات پیش کیے اس میں صرف اپنے لیے پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے. اب کسی اور کو پناہ دینے کی مثال وہ قرآن شریف سے دے رہے ہیں کہ کسی اور کو اللہ کی پناہ میں دینا. تو اس کے لیے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 کو پیش کر رہے ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں سے تیری. اور اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ عمران علیہ السلام کی بیوی جو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں ہے، انہوں نے کسی پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کو دانا بھر رہا ہے، تو ان کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوئی اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد نصیب فرما، اور وہ کہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو جب اولاد پیدا ہوئی تو وہ تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو حیران ہو گئی کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، تو اس کو کیسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دیا جائے. اور برحال جب یہ آپ مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی تو ان کی ماں نے یہ دعا کی کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بعض مفسرین کے قول کے مطابق کہ شیطان نہ اس کو کچھ اوپر لگا سکے مریم علیہ السلام کو، اور نہ ان کی اولاد کو، یعنی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اوپر لگا سکے اور نہ ان کی ماں کو. تو باقی یہ دونوں محفوظ رہے شیطان کی کچوں کے لگانے سے. تو باقی جو بھی آیات پیش کی اس میں صرف اپنے لیے پناہ مانگی گئی تھی، اور یہاں پہ عمران علیہ السلام کی بیوی نے اپنی اولاد مریم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بھی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے اور ان کو شیطان رجیم سے بچانے کے لیے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس سے تیری. تو آگے وہ الاوضاع کے معنی بیان فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے بچاؤ کیا جائے، یا کسی کے پناہ میں کیسے آ لیا جائے، یا کسی کو خطرے سے بچانا، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہر رقیہ دم یا جاڑ کرنے کو تعویذ کا اوضاع کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بچاؤ کیا جاتا ہے اپنا، اور کسی اور کو بھی خطرے سے بچایا جا سکتا ہے. تو رقیہ دم اور تعویذ کا اوضاع کیوں کہا جاتا ہے؟
یہ اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی. اور حیض ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ دیا ہو اس سے بھی 7 دن تک حیض کہا جاتا ہے. مطلب 7 دن تک اسے حیض کہا جائے گا, اس کے بعد نہیں کہا جاتا. ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ دیا ہو اس سے بھی 7 دن تک حیض کہا جاتا ہے. اب ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں جی. وہ فرماتے ہیں کسی کی پناہ لینا اور اسی سے چمٹے رہنا, یعنی سبق کے لیے پناہ لینا اور پھر کسی اور کے لیے بھی پناہ طلب کرنا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ رقیہ یعنی تمجار اور تعویذ کو حوضہ کیوں کہا جاتا ہے. قرآن حوضہ کے معنی کیا بنتے ہیں کہ کسی کو خطرے سے بچانا یا خود کو خطرے سے بچانا. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نے کون سی بنانی ہے جی. سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 ہی ہوگی. قل اعوذ برب الناس, کہو کہ پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی. تو نیکسٹ جو روٹ ورڈ آ رہا ہے اس آیت کا اس پہ بنے گی را با با, رب لفظ رب پہ انشاءاللہ العزیز یہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں, کمنٹ بھی کیا کریں اور لازمی شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے. بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کو مل جائے. اینڈ تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ساتھی اور دوستو, آپ سب کیسے ہیں؟ ہم قرآن شریف کو روٹ ورڈز لے کے چل رہے تھے. آیت وائز سورۃ الناس شروع کی تھی, سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 اور روٹ ورڈز ہم لے کے چل رہے تھے امام صاحب کی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے مطابق, جس کا ترجمہ عبدالفیروز پوری نے کیا اور میرا نام محمد اور زیب ہے. تو آج کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 کا لفظ رب ہے. تو رب یہ 955 دفعہ قرآن شریف میں 955 الفاظ بنے ہوئے ہیں. اس روٹ ورڈ کے ساتھ جو قرآن شریف میں جو الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ 955 دفعہ بنے ہوئے ہیں را با با کے ساتھ. تو اس کی ویڈیو جو کہ پہلے بن چکی ہوئی ہے تو میں اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور ساتھ ہی یہیں پہ آئی بٹن بنا دوں گا. یہاں پہ میں نے اس کو مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. یہ ویڈیو تھوڑی سی مختصر ہے اور تفصیل والی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا اور اس کا آئی بٹن بھی بنا دوں گا. تو وہاں سے آپ اس کی تفصیل والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں زیادہ بحث کور کی گئی ہے. یہاں پہ چیتا پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں. تو رب کے میں نے انہوں نے بتایا تھا تربیت کرنا, اور تربیت کرنے سے یہ مراد ہے کہ کسی چیز کو تدریجی نشوونما دے کر حد کمال تک پہنچانا. اور پھر فرمایا تھا رب بابا اور بابا تینوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا رب کا لفظ اصل میں مصدر ہے لیکن بطور فاعل استعمال ہوتا ہے استعارے کے طور پر. اور پھر آگے بتائیں کہ صرف اللہ کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے. تو مطلق صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مطلق سے یہ مراد ہے کہ اس میں اضافت نہ آئی ہو, یعنی خورم کا موبائل. تو اس میں خورم اور موبائل یہ تو اسم ہے, تو کان اس کو جوڑا ہوا ہے. تو اضافت نہ ہو, لام تعریف سے خالی ہو, یعنی الف لام نہ ہو. تو مطلق صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایگزامپل دے دی بالدن طیباتن ورب غفور. رب غفور یہاں پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. عمدہ شہر اور آخرت میں گناہ بخشنے والا پروردگار. سورۃ السبا کی آیت نمبر 15. مطلق صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ساتھ رب غفور والی آیت پیش کر کے انہوں نے اس کی دلیل پیش کرتی قرآن شریف سے. پھر اللہ اور دوستوں کے لیے, اللہ اور غیر اللہ کے لیے کس طرح استعمال ہوتا ہے رب کا الفاظ. رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ رب کا لفظ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور غیر اللہ کے لیے اور اللہ اور غیر اللہ کے لیے کب استعمال ہوتا ہے, وہ جب اضافت ساتھ ہو
تو اضافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے اور دوسروں پر بھی. پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ پر اضافت کے ساتھ کیسے بولا جاتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اگزامپل دے دی، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے اور اضافت کے ساتھ آیا، یہ جو زیر لگی ہوئی ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کی حمد اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پھر اضافت کے ساتھ جو کہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ کے علاوہ، تو اس کے لیے انہوں نے کچھ ایگزامپل دیتے ہیں. ربودار جیسے گھر کا مالک، رب الفرش گھوڑے کا مالک، اور اسی معنی کے اعتبار سے وہ آگے سورہ یوسف کی آیات پیش کر رہے ہیں. سورہ یوسف اور یوسف اسلحہ کا قصہ یہ ہے، تو مختصراً کہ نا جالسی کے طور پہ ان کے بھائیوں نے ان کو اپنے باپ سے جدا کر دیا اور یہ ہوتے ہوتے مصر پہنچ گئے. وہاں پہ اسی سے مصر کی بیوی ان کی طرف مائل ہوئی، تو وہ ان کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے محفوظ رکھا، تو جس کے پتاش میں یہ جیل چلے گئے تھے، وہاں پہ دو قیدی بھی ان کے ساتھ جیل میں آئے. انہوں نے اپنے خواب بیان کیے، تو ایک کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ نا اس کا خواب اس کی تعبیر دی تھی کہ اس کو رہائی مل جائے گی. تو اس کو انہوں نے کہا تھا کہ اذکرنی عند ربی کا، کہ اپنے رب کے پاس، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس، یعنی عزیز فرعون کے پاس. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. تو مصر کے بادشاہ کے پاس اپنا ذکر کرنا. تو یہاں پہ ربی کا جو لفظ ہے وہ بادشاہ کے لیے بولا جا رہا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ شیطان نے اس کا ذکر اپنے رب سے کروانا بول دیا، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس وہ جس کو رہائی مل گئے تھے وہ اس کا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بول گیا تھا کہ ایک بندہ بے گناہ قید ہے. اور ایک اور آیت پیش کرتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 یہ اس وقت کے بعد جب زلیخا آپ کی طرف مائل ہوئے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مائل ہونے سے روک دیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں تھے. تو یہاں پہ یوسف نے کہا، یہاں پہ جو ربی کا لفظ ہے، تو یوسف نے کہا معاذ اللہ وہ تمہارا شور میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے. لیکن یہاں پہ جو ربی کا لفظ ہے، یہاں پہ اکثر لوگوں نے عزیز مصر مراد لیا اور بعض لوگوں نے اللہ کی ذات مراد لی ہے. ربی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور بعض نے عزیز مصر مراد لیا. لیکن امام صاحب کا جو رجوع جو اس کی طرف جس قول کی طرف ان کا دھیان ہے وہ پہلا قول ہے، یعنی کہ ربی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں پھر وہ لفظ ربانی کی بحث لاتے تھے، پھر اس کی جمع ربانیون بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آیات پیش کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا لفظ اور دوسروں کے لیے ربابیت کا لفظ آتا ہے. تو یہ لفظ ربانی کی بحث انہوں نے کی، اس کی جمع کی بحث کی تھی. اور تو ڈیٹیل ویڈیو دیکھنے کے لیے میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اور اس کا آئی بٹن بھی بنا دوں گا انشاءاللہ العزیز. پھر وہ رب کی جمع کی بحث لاتے ہیں اور جمع اس کی ارباب آتی ہے اور پھر قرآن شریف کی آیت بھی پیش کی تھی انہوں نے، الارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. بلا دیکھ تو صحیح کہ جدا جدا محبوب اچھے ہیں، یا خدا یگانہ اور زبردست. تو غیر اللہ تعالیٰ اکیلے ہی زبردست ہے. تو بہت سے تو یہ جمع کی بحث کر رہے تھے، تو وہ فرماتے کہ جمع اصل میں تو اور ارباب کے علاوہ اس کی جمع ارباب اور ربوب بھی آتی ہے. پھر فرماتے کہ اصل میں رب کی جمع نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ قرآن پاک میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ ذات خاص بار تعالیٰ کے استعمال ہوا ہے. لیکن کفار کے عقیدہ کے مطابق اس کو باقاعدہ جمع بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن شریف میں، اور اس کی انہوں نے ایگزامپل بھی تھی. پھر وہ اور بحث لے آتے ہیں، ربابت کی تعریف پیش کرتے ہیں، یعنی جو ادب ایمان ہوتا ہے یا تیر ہوتے ہیں رابع کی تعریف پیش کرتے ہیں جس کو مذکر راب ہوتا ہے، اور ربیب یا ربیبہ
کی تعریف پیش کرتے ہیں جس کی جمع ربائب آتی ہے، پھر باب بادل کے مطابق بتاتے ہیں اور پھر اس کا اور میننگ بتاتے ہیں، اقامت اختیار کرنا رب کا لفظ، پھر کچھ اور محاورے پیش کر کے مزید معنی بتاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں، ان سب چیزوں کی تعریف جاننے کے لیے آپ میرے کو دوسری ویڈیو تفصیل والی ویڈیو ملاحظہ کر لیں۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور انشاءاللہ اس کا آئی بٹن یہاں پہ بھی بنا دوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں رب تقلیل کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تکسیر کے لیے آتا ہے، اور تکسیر کے لیے انہوں نے آیت پیش کی ربما یود الذین کافروا کے کافر بہت زیادہ ارمان کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو یہاں تک ان کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو اب ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس کا میں نے انہوں نے بتایا تھا تربیت کرنا، استطاعت ہونا، حکمرانی کرنا، اور مطلق اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جب لام تعریف اور اضافت سے خالی ہو۔ تو مطلق کا میں نے یہ ہے کہ اضافت نہ ہو اور لام تعریف سے خالی ہو۔ تو رب لفظ اضافت کے ساتھ اللہ اور غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں وہ جو اضافت کے ساتھ ربی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے ہیں، اسی سے مصر کو مراد نہیں لیتے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ربوبیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے ربابیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا تھا کہ کہ میں اس امت کا عالم ربانی ہوں۔ تو اس کے لیے آپ دوسری ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ پھر رب کی جمع لانے کی بحث کی، پھر بابا رابا اور بیب اور بیبا کا تعریفیں پیش کی، پھر مزید میننگ بتائے تھے، اور پھر تھوڑے تفصیل اس کا استعمال قرآن شریف سے بتایا تھا۔ تو میری وہ دوسری ویڈیو لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو رب کے لفظ کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو جو میں نے بنانی ہے سورۃ الناس کے آیت نمبر 1 ہی ہے، افضل مسلم الناس کا روڈ ورڈ ہوگا انشاءاللہ افضل مسلم کا۔ تو اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں، میرے ہر ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم لے کے چل رہے تھے قرآن کے روڈ ورڈز کو آیت وائز، اور سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 چل رہی تھی، اور اس کا آج کا جو روڈ ورڈ لیا تھا قل اعوذ برب الناس میں سے ناس کا لفظ نون واو سین کے ساتھ یا حمزہ نون سین کے ساتھ۔ تو کتاب کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں، اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور میرا نام محمد زید ہے۔ تو اصل میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ تو یہ کتاب ہے ان کی امام حافظ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے جس سافٹ ویئر کو میں فالو کر رہا ہوں اس قرآن و حدیث کے ورژن 6.5 کو، اس میں الناس کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ نون واو سین آیا ہے، لیکن اسلام 360 کی ایپ میں اس کے روڈ ورڈ کو جب میں نے چیک کیا تو اس میں حمزہ نون سین کے ساتھ انسان کے ساتھ وہ تھا روڈ ورڈ تھا، تو میں نے دونوں کو کمبائن کر کے پیش کر دیا تاکہ میں، کیونکہ جو وہ روڈ ورڈز کی تعداد میں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اس روڈ ورڈ کے ساتھ ٹوٹل اتنے الفاظ بنے ہوئے ہیں، وہ میں اسلام 360 کی ایپ سے بتا رہا ہوتا ہوں نا، تو امام صاحب نے تو نہیں بتایا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ اس روڈ ورڈ کو بتانے کے لیے، ان کی تعداد کو بتانے کے لیے میں نے ان دونوں کو کمبائن کر دیا ہے، ورنہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں اس دی قرآن و حدیث کا جو سافٹ ویئر ہے ورژن 6.5، اور ان کی کتاب کا تعارف بھی پیش کیا تھا،
उसमें अन्नास के लिए नून वाउ सीन का रूट वर्ड है, और इंसान के लिए जैसे आता है इन्नल इंसान लाफी खुसर, उसके लिए इस सॉफ्टवेयर में हमजा नून सीन का वर्ड है। तो ये इंसान के लिए और ये नास के लिए है ना। लिन जैसे नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, नास लिन नास लिन, तो उसके लिए यानी नास के लिए नून व सीन इस्तेमाल होता है, और इंसान के लिए या जैसे लाइसलील इंसान हमजा नून सीन का रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आप इस्लाम 360 की ऐप देखते हैं तो उसमें हमजा नून सीन दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उसकी फुल तादाद बताने के लिए कि इस रूट वर्ड से टोटल कितने अल्फाज बने हुए हैं, तो इसमें जो अल्फाज बने हुए हैं इनसे चाहे वो इंसान के लफ्ज से बने हुए हैं, जैसे इंसान है, लैसा लिल इंसानी है, या इन्नल इंसान लाफी खुसर है, और नास है, लिन नासी है, ये सारे अल्फाज जो इस्तेमाल हुए इस रूट वर्ड से वो टोटल 311 है। उसको बताने के लिए ये किया गया है। तो सूरत नास की आयत नंबर 1 है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो कुल पे भी वीडियो बन चुकी है, औज़ पे भी बन चुकी है, रब के लफ्ज पे भी बन चुकी है, और आज का रूट वर्ड नून वाओ सीन है, और इसके साथ जो रूट वर्ड बने हुए हैं वो 311 दफा बने हुए हैं। और ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि नास और इंसान के जो अल्फाज है ये सारे मिल मिला के 311 दफा बने हैं। अब नून व सीन का अलहदा थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे और हमजा नून सीन का अलहदा से लेंगे इंशाअल्लाह अजीज। तो हमजा नून सीन ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम 360 ऐप इसका रूट वर्ड बनता है, और इसमें इंसान वाले वर्ड्स भी शामिल है और नास वाले वर्ड भी शामिल है। लेकिन जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें नास वाले वर्ड्स जो उनका जो रूट वर्ड है वो नून वाओ सीन है, और इंसान के जैसे और इंसान या उससे मिलते जुलते जो अल्फाज है उनका रूट वर्ड हमजा नून सीन है। तो बहरहाल मैंने इन दोनों को कमेंट कर दिया, और मकसद ये था कि इन रूट वर्ड के साथ जो अल्फाज बने हुए हैं टोटल वो आपको बताया जा सके। 311 वर्ड्स बने हुए हैं इस रूट वर्ड के साथ टोटल मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे लैसलिल इंसान इल्ला मा सआ, इन्नल इंसान लाफी खुसर, या कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, या लिन नास, हुदल लिन्नास, इस तरह के। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम नून व सीन को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हमजा नून सीन को ले लेंगे, और वैसे दोनों का मतलब आगे समझ आ जाएगा आपको इंशाअल्लाह अजीज। तो नून व सीन अन्नास के लिए तो इमाम साहब फरमाते हैं बाज ने कहा है कि इसकी असल हमजा नून सीन ही है, यानी जो रूट वर्ड हमजा नून सीन बताया गया वो भी है। तो लेकिन वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं नून व सीन के तहत, और इस्लाम 360 की ऐप में नून व सीन के साथ कोई रूट वर्ड आपको नहीं मिलेगा। हमजा को हज़फ करके फिर वो फरमाते बाज ने कहा कि इसके असल हमजा नून सीन है, तो वो फिर कहते हैं कि इसके जो हमजा है इसको हज़फ कर दिया है, इसकी वज़ अलिफ लाम लाया गया है। मतलब कहने के लिए असल है हमजा नून सीन, फिर ये हमजा हज़फ करके हमजा की जगह अलिफ लाम दाखिल किया गया है, तो यह अन्नास बन गया। तो यहाँ पे यानी ये दोनों रूट वर्ड सेम हो जाते हैं, नून वो सीन हो रही है। तो ये जो भी एक्सप्लेनेशन है ये मेरी तरफ से, अगर इमाम साहब का ये मतलब नहीं है तो वो इमाम साहब इससे बड़े हैं, ये जो भी गलती अगर हो रही है तो वो मेरी एक्सप्लेनेशन में होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात को सही समझने की मुझे तौफीक नसीब फरमाए और आप तक सही बात पहुँचाने की भी तौफीक नसीब फरमाए। तो बहरहाल जो भी गलती होगी वो मेरी तरफ मंसूब होगी, अल्लाह आलम बिस्सवाब। फिर वो फरमाते हैं कि बाज के नजदीक नून सीन या से मकलूब है,
یہ جو نون واو سین کا روٹ ورڈ ہے یہ نون سین یا سے مقلوب ہے. اب مقلوب کیا ہوتا ہے جی؟ مقلوب اب انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ مقلوب کیسے ہے. تو یہ جو ایکسپلینیشن میں دے رہا ہوں، یہ جو وضاحت میں آگے دے رہا ہوں مقلوب کی، یہ بھی میری طرف سے، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو میری طرف منسوخ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو صحیح طور پہ سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو مقلوب کا لفظ جیسے بہت پیاری دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا مقلب القلوب ثابت قلبی اللہ دینی کا ہے، دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دین کو اپنی طرف پھیر دے، اپنی عبادت کی طرف پھیر دے. ثابت قلبی اللہ دینی کا، اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، جمائے رکھ. یا مقلب القلوب یعنی دلوں کو پھیرنا، الٹ پھیر کرنا. تو یہ مقلوب کا مطلب ہوتا ہے. اب مقلوب یا تو بعض ہوتا ہے یا مقلوب کل بھی ہوتا ہے. مقلوب کل سے یہ مراد ہے کہ بالکل الفاظ کو الٹ دیا جائے، ترتیب وار الٹ دیا جائے. جیسے ہے خور کا لفظ، خور کے لفظ میں آتا ہے نا حمزہ ہا واو رے، خور کے لفظ میں آتا ہے ہا واو رے خور. اس کو بالکل ترتیب وار الٹ دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے روح. تو اس کو وہ کہیں گے مقلوب کل، ترتیب وار الٹ دیا ہے. تو کچھ ہوتے ہیں مقلوب بعض. تو اب جو مقلوب بعض ہے اس کی کیا ایگزامپل بنے گی؟ اس کی ایگزامپل بن سکتی ہے جیسے رشک ہے. رشک کو آپ آگے پیچھے کریں تو شکر بنتی ہے. اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہے، یعنی را شین کاف ہے رشک، اور شکر میں شین درمیان والا ورڈ پہلے آ گیا شکر. تو اگر یہ تو وہ فرماتے کہ بعض کے نزدیک نون سین یا سے مقلوب ہے. تو پھر اگر یا کو پہلے لیا جائے سین نون تو یہ یاسین بنتا ہے، یہ تو ورڈ نہیں بن سکتا. تو نا اس کا یہی بنتا ہے کہ وہ ہو جائے. اور پھر وہ فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نون سین یا نون واؤ سین سے ہے، اور یعنی یہ نون واؤ سین کیا وہ بتا رہے ہیں اوریجن. تو اور اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ مضطرب ہونے کے، نا مضطرب ہونا، مضطرب ہونا اس کے معنی بنتے ہیں ناس یا نوز سے. اور پھر وہ قرآن شریف کی زیر بحث آیت پیش کرتے ہیں. قرآن میں ہے سورۃ الناس کے آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. اور یہاں پہ یہ رہ گیا، اور اس کے اصل انسیان بر وزن افلان ہے. یہ جو نسی سے مقلوب ہے، اور اس کے اصل کیا بنتی؟ انسیان بر وزن افلان ہے. انسان یعنی انسان کا لفظ لے آئے ہیں، یہ آگے نا ایکسپلین ہوگا انشاءاللہ. حمزہ نون سین کے ورڈ کو ہم لیتے ہیں نا. ایک دفعہ بعض نے کہا ہے کہ اس کے اصل حمزہ نون الف سین ہے، اور حمزہ کو حذف کر کے اس کے وقت الف لام لایا گیا ہے. اور پھر وہ انہوں نے فرمایا کہ بعض کے نزدیک نون سین یا سے مقلوب ہے، اور پھر اس کے اصل انسان بر وزن افلان ہے. اور پھر بعض کہتے ہیں کہ اصل میں نون الف سین یا نون واو سین سے ہے، جس کے معنی مضطرب ہونے کے. اور پھر انہوں نے قرآن شریف کی آیت پیش کی سورۃ الناس کی آیت نمبر 1 قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. تو آگے ہم دوسرے روٹ ورڈ کو لیں گے، اور اس میں جو یہ ہے اس کے اصل انسان بر وزن افعلان ہے، یہ آ جائے گا. تو یہ دونوں روٹ ورڈ میچ کر جائیں گے اس طرح سے. اب ہم لیتے ہیں حمزہ نون سین الانس، انسان کے ساتھ نا. تو وہ فرماتے ہیں الانسو، یہ حمزہ پہ زیر ہے، یہ جن کی ضد ہے. اگر حمزہ پہ زیر ہے انسو تو یہ جن کی ضد بنتی ہے، جن مخلوق جو ہوتی ہے.
حمزہ زیر کے ساتھ. تو یہاں پہ زیر ہے تو انسو کا لفظ بنا تو یہ کس کی ضد ہو گئی؟ جن کی ضد ہو گئی. جیسے جن و انسان، انسان و جن. اور بازمت الحمزہ ہو یعنی حمزہ پہ اگر پیش لگی ہوئی ہو تو انسن یعنی محبت کا لفظ بنا تو یہ نفور کی ضد ہو گئی. نفور مطلب نفرت کی ضد ہو گئی. تو محبت اور نفرت ایک دوسرے کے الٹ ہے. تو انس اور جنات، انسان اور جنات ایک دوسرے کے الٹ ہے. اس پہ زیر ہے اور اس پہ حمزہ پہ پیش ہے. اس پہ زیر ہے اور اس پہ پیش ہے. تو انسن محبت اور نفور کی ضد بن گئی. آگے وہ انسیون کا ورڈ پیش کرتے ہیں. انسیون تو وہ فرماتے ہیں انسیون انس کی طرف منسوب ہے. یہ آگے انسیون کی وہ ڈسکشن لے کے آئے ہیں آگے. اور پھر انسیون اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ مانوس ہو. تو یہ ہم سے نون سین کے ورڈز کو ایکسپلین کر رہے ہیں، روڈ ورڈز کو. اور انسیون اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ، انسیون اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ مانوس ہو. مانوس ہو، مانوس. اور ہر وہ چیز جس سے انس کیا جائے اسے بھی انسیون کہہ دیتے ہیں. پھر وہ انسیون کی تیسری تعریف پیش کر رہے ہیں کہ جانور کی وہ جانب جو سوار کی طرف ہو یا کمان کی وہ جانب جو کمانچی کی طرف ہو اس سے بھی انسیون کہا جاتا ہے. اور جانور کی وہ سائڈ جو اس کے بالمقابل دوسری جانب ہو اس کو وحشی کہتے ہیں. یا کمان کی دوسری سائڈ جو کمانچی کے مخالف سائڈ پہ ہو اس کو وحشی کہتے ہیں. تو انسیون کو الٹ وحشی بتا دیا. تو انسیون کے تین طرح سے انہوں نے بتایا کہ انسیون اسے کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ مانوس ہو. اور پھر ہر وہ چیز جس سے انس کیا جائے اسے بھی انسیون کہہ دیتے ہیں، یعنی جس سے محبت کی جائے اسے بھی انسیون کہہ دیتے ہیں. پھر جانور یا کمان کی وہ جانب جو سوار یا کمانچی کی طرف ہو اسے انسیون کہا جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل دوسری جانب کو وحشی کہتے ہیں. یہ انسیون کی انہوں نے ڈسکشن کی. پھر آگے وہ انسیون کی جمع کی ڈسکشن کرتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں انسیون کی جمع اناسیون ہے، اناسی ہے. یہ کبھی جمع لے آتا ہے کبھی مذکر لے آتا ہے. اس مراد ان کے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے لے آئے. اس روڈ ورڈ سے جو یہ پھر وہ اناسین کثیرہ کا لفظ بن گیا بہت سے چوپائیوں اور انسانوں کو. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 49 پیش کر دی. مطلب یہ زمین پہلے مردہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا. کم و بیش مفہوم بنتا ہے نا، مردہ زمین سے بارش برسا کے اس کو وہ کر دیا اور پھر بہت سے چوپائیوں اور انسانوں کو. تو یہاں پہ چوپائیوں کا لفظ تو نہیں ہے، وہ اناسیہ کثیرا اور بہت سے انسانوں کو. لیکن اس کی پوری آیت آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ لفظ آ جائے گا چوپائیوں والا بھی. تو اس لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھ دیا کیونکہ یہ جو دو الفاظ انہوں نے پیش کیے ہیں پوری آیت تو پیش کی نہیں کی، اس سے یہ لفظ لانا چاہ رہے تھے نا. تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 49 اناسیہ کثیرا بہت سے انسانوں کو. ویسے وہ اللہ تعالیٰ نا مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. اور پھر انسیون کا لفظ وہ کہتے ہیں نفس انسانی پہ بھی بولا جاتا ہے. تو نفس انسانی کو ابن انسیکا کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے انسیون کی بحث کمپلیٹ کر دی. انسیون کے لفظ کی ڈیفینیشن کی، پھر اس کی جمع کی بحث کی، پھر قرآن شریف کی آیت پیش کر دی، پھر نفس انسانی پہ اس کے اطلاع کے بارے میں بتایا. آگے وہ آناسا کا لفظ لایا، اس روڈ ورڈ کے ساتھ آناسا کا لفظ لائے ہیں. اور آناسا افعال کے معنی کسی چیز سے انس پانا یا دیکھنا ہے. اور اس کا آناسا کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو دیکھنا. جیسے قرآن میں ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 میں فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، فَإِنْ أَنَسْتُمْ، انس
تم اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو، مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں پیش کیے ہیں سارے اقدامات پیش کیے ہیں، تو اس میں یعنی کہ اگر جو کم عمر یا کم عقل ہے ان کو مال ان کے حوالے نہیں کرنا ہوتا، تو ان کی پختگی کو چیک کرنا ہوتا ہے. جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی پختگی کو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے، پھر مال ان کے حوالے کرنا ہوتا ہے. تو فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو. پھر وہ ایک اور آیت پیش کرتے سورۃ النمل کی آیت نمبر 7 کو، انستا نارا، میں نے آگ دیکھی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا تھا جب وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، تو نہ یہ پہنچ گئے تو ایک اپنے قوم کے ایک بندے کو انہوں نے لڑتے ہوئے دیکھا، فرعون کے کسی بندے کے ساتھ، فرعون کی قوم سے اس کی قوم کا تعلق تھا، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا، وہ مر گیا. تو باقی وہ اگلے دن دوبارہ داخل ہوئے تو وہی شخص نہ دوسرے بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بندے سے کہا تم تو یعنی شرارتی لگتے، جگرالو لگتے ہو، کل بھی لڑ رہے تھے آج بھی لڑ رہے ہو. تو اس بندے کو انہوں نے مکہ مارا تھا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ دوسرے بندے کو روکے نا، جو فرعون کی قوم کا بندہ تھا. تو یہ والا بندہ بولو، وہ سمجھے کہ یہ میری طرف نا مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اس نے شور مچا دیا کل بھی آپ نے ایک بندے کو نا مکہ مار کے قتل کر دیا ہے. تو پھر ایک دوسرا بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائے. تو نا جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین کی طرف انہوں نے سفر کیا، وہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا. وہاں پہ 2 لڑکیاں کھڑی تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، تو وہ سارے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. تو انہوں نے 8 سال یا 10 سال ان کے درمیان معاہدہ ہوا خدمت کا. پھر ایک بیٹی کا نکاح کے ساتھ ہو گیا. تو یہ جب واپسی آئے مصر کی طرف، تو اس وقت ان کو قبض زید تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ چلو میں کوئی خبر لے آتا ہوں، کیونکہ میں نے آگ دیکھی ہے، اور نہیں تو اگر کوئی خبر نہ بھی ملی تو کوئی انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم اس سے تاپو. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. تو انستا نارا، میں نے آگ دیکھی. تو یہ دیکھنے کے مفہوم میں انستا نارا انستا کا لفظ ہے. اور سورۃ النور کی آیت نمبر 27 سے حتی تستحنیس، جب تک تم ان سے اجازت لے کر انس پیدا نہ کر لو، انس پیدا نہ کر لو، محبت پیدا نہ کر لو، یا تعارف نہ کروا لو. یہ سورۃ النور کی آیت ہے. یہ مسائل استحسان ہے کہ اجازت لینے کے مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ جب تم غیر کے گھر میں جاؤ تو باقاعدہ دستک دو، اور اسلام دعا کے بعد ان سے اجازت لے کر ان کے گھروں میں داخل ہوا کرو. حتی تستحنیسو، تو یہاں پہ اجازت لے کر انس پیدا نہ کر لو، انس پیدا نہ کر لو، یعنی تعارف کرانا لازم ہے، کسی کے گھر میں ایسے نہیں گھسنا. اور پھر الانسان کا لفظ لے آئی ہے. انسان چونکہ فطرتاً ہی کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے کہ اس کی زندگی کا مزاج بامونس اور میل جول کے بیان نہیں بن سکتا، اس لیے اسے انسان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اسی بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان طبعی طور پر متمدن واقعہ ہوا ہے، کیونکہ وہ آپس میں میل جول کے بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اکیلا ضروریات زندگی کا انتظام کر سکتا ہے. اور انسان کے وہ ڈسکشن پر آگے بھی رکھتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اس سے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی سے مانوس ہو جاتا ہے، اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے. مطلب انسان کیوں کہا جاتا ہے، وہ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ یا تو متمدن واقع ہوا میل جول اس کی، اور وہ اکیلا ضروریات پورے نہیں کر سکتا،
اور بعض کا قول یہ ہے کہ انسان اصل میں انسان بروزن فعلان ہے. یہ یہاں پہ آ گیا نا وہ نون واؤسین والا جو یہاں پہ میچ کر گیا ہے. انسان بروزن فعلان ہے اور انسان جو کہ اپنے عہد کو بھول گیا تھا اس لیے اسے انسان کہا گیا. تو حمزہ نون سین یا نون واؤسین ایک ہی رول ورڈ کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو حمزہ نون سین والا رول ورڈ میں نے لیا یہ سورۃ الاسد کی جو آیت ہے الانسان ما لا فی السماوات سے اس کی ڈیٹیل لی گئی ہے. میں اسلام 360 ایپ کو نہیں فالو کر رہا, میں سافٹ ویئر کو فالو کر رہا ہوں. تو اسلام 360 ایپ کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس میں رول ورڈ کی تعداد بتا دیتے ہیں نا ان کے جو ڈیولپر ہے زید حسین صاحب, کیونکہ اس رول ورڈ سے قرآن مجید میں اتنے الفاظ بنے ہوئے ہیں ان کی تعداد بتانے کے لیے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ 111 ورس, کیونکہ امام صاحب نے تو نہیں بتایا ہوگا. تو آپ یہ خلاصہ دیکھتے ہیں نون واؤ سین کا لہذا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اصل اس کی حمزہ نون الف سین ہے یا نون سین واؤ نون سین یا سے مقلوب ہے یا اصل انسان بروزن افعلان ہے اور اصل میں نون الف سین یا نون واؤ سین سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مسترب ہونا کے نا. اور دوسرا انسان حمزہ نون سین کے ساتھ الانسو جو کہ جن کی ضد بنتی ہے اور اگر حمزہ پہ پیش ہو تو یہ مفعول کی ضد بنتی ہے. اس مطلب انسان ہو گیا اس کا مطلب محبت ہو گیا. پھر ان سے ان کی تعریف بتائی تھی اور مقابلہ راشی بتایا تھا اور پھر ان سے ان کی جمع کی بحث کی اور اناسی کا لفظ لیا ہے قرآن شریف سے اور ان سے ان کا اطلاق نفس انسانی پر بتایا اور انسا کی بحث کی اور لفظ انسان پر بحث کی. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کون سی بننی ہے. تو سورۃ الناس کی آیت نمبر 2 پہ بناؤں گا انشاءاللہ العزیز مالک الناس. تو اس کا رول ورڈ میم لام کاف لیں گے. اس پہ بھی ویڈیو بن چکی ہے ناس پہ, تو ظاہر آج کی ویڈیو ہے تو یہ میں ایک ساتھ ہی انشاءاللہ کور کر دوں گا اور اس کا لنک آگے آپ کو دے دوں گا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو پتہ لگے اور میری ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, بیل نوٹیفکیشن کو آن بھی کر دیں. اور تھینکس فار واچنگ, لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.